میلاد کمیٹی فقرآباد کے صدر جناب علیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور خطیب زمن کی گلگوشی کروائیں، اور حاجی سلیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نظر کی گلگوشی کروائیں۔ اللہم صلی وزیر اعلیٰ کی سیکریٹری جناب سید محسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں نعت خان مولانا مسرور صاحب کی گلگوشی کروائیں۔ مرکزی میلاد کمیٹی کے ممبر جناب محمد جہانگیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور عزت کی گلگوشی فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بلا تاخیر شہنشاہ خطابت خطیب زمن شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید علی مصطفیٰ قادری نصیر جیلانی مقدس العالی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضرت اپنے نورانی خطابات سے سامعین کے قلوب کو دلوں میں جلا فرمائیں۔ میں پر خطیب زمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة إلى سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان عظمت حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكمة وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلة المحبوبين الغوث الأعظم واسع اللطف وغير الإمام وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ قال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين۔
اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، دنیا میں قبر میں حشر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی میں رکھیں، آقا کا سایہ کرم عطا فرمائے۔ اس سے پہلے بھی میں نے اسی جامع مسجد میں کتاب کا شفاعت کیا تھا اور منتظرین سے کہا تھا کہ بھائی رائٹ اور لیفٹ کرتے کرتے میری گردن درد ہو گئی، کیونکہ کچھ ادھر بیٹھے ہیں کچھ ادھر بیٹھے ہیں اور کچھ صراط مستقیم پر جمے ہوئے ہیں وہ ساتھ ہو گئے۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے فاصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ والے کیا ہی اچھے سیدھے ہاتھ والے۔ پھر اصحاب الشمال کا بھی ذکر ہوتا ہے، ہمارے نائب صدر صاحب بھی رسول صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو اس طرف ایک طرف آ جائیں تو میں یکسوئی بناؤں۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ لیفٹ پہ ہے اس لیے آپ بزرگوں کو زحمت دی ہے، ادھر آ جائیے، یہاں پر بھی ٹھیک ہے تاکہ میں ادھر دیکھوں اور ادھر دیکھوں، رائٹ لیفٹ میں ادھر تشریف لائے حضرت صاحب، آپ یہاں بھی تشریف لا سکتے ہیں، توجہات بڑھ جاتی ہیں۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و کرم ہے اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے پناہ عنایتوں کا، نسبتوں کا یہ صدقہ ہے، یہ خیرات کہ ہر سال آپ اور ہم اس مقام پر میلاد پاک مصطفیٰ کے حوالے سے جمع ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالی اپنے حبیب کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا، یہ اس کا بڑا احسان ہے، لیکن اس کا کرم والا یہ کرم یہ کہ اس نے ہمیں اہل سنت و جماعت اور اہل سنت و جماعت کا دعویٰ کرنے والے آج آپ کو ہندوستان نہیں بلکہ بڑے صغیر پوری دنیا میں بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جن کو ہم نے ان کی بدتمیزیوں، گستاخیوں، بے ادبی اور بدعقیدگیوں کی وجہ سے ہم میں سے نکال کر باہر ہو گئے۔ آج آپ دیکھیں وہ فرقہ وہابیہ جس نے کم و بیش 100 سال more than 100 years تک اہل سنت پر کفر کے فتوے لگائے، شرک کے فتوے لگائے، بدعت کے فتوے لگائے، آپ کو بدعتی کہا، مشرک کہا، سب کچھ کہتے رہے، بنانے اہل سنت۔ اور آج یہ حقیقت ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کا بڑا کرم ہے، علماء کی بڑی الخریزیوں کا، محنتوں کا نتیجہ ہے کہ بزرگوں نے ہمیں اہل سنت سے کم ٹائٹل پر جمع ہونے نہیں۔ آج آپ دیکھیں علماء کرام یہاں بیٹھے اور سے پوچھیں، گوگل کریں تو وہ جو فرقہ وہابیہ جو نبی کی عظمتوں کا انکار کرتا ہے، وہ فرقہ وہابیہ، وہابی آئیڈیالوجی جسے کہتے ہیں، جس نے حضور کی حیات کا انکار، ہمارا اور آپ کا بلکہ قرآن کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہے، وَأَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرا نبی گیا نہیں، میرا نبی تم میں موجود ہے۔ مسلمانوں جان لو میرا نبی تم میں موجود ہے۔ اور ایک جگہ پہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تم پر عذاب اس لیے نازل نہیں کرتا کیونکہ تم میں میرا نبی موجود ہے۔ آج نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے اور یہ گوگل کا دور ہے۔ کون سا؟ گوگل کا دور۔ گوگل پہ گیا کوئی نوجوان جسے کوئی چیز سرچ کرتی ہے، ٹائپ کر دیا اور یہ بھی نہیں جانچتا پڑتال کرتا کہ آیا کہ جواب دینے والا صحیح ہے کہ غلط ہے، آیا کہ وہ جو جواب آ رہا ہے آپ کے پاس یہ آتھینٹیکیٹڈ ہے،
72 فرقوں میں سے پتہ نہیں کس کا ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں، کس کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، کون سی حدیث کا ریفرنس حاصل کر رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ گوگل سے پوچھو اگر تم نہیں جانا. علماء بیٹھے، اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جاؤ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. کیونکہ یہ نوجوانوں کا اور مجمع ہے، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے نوجوانوں کے دلوں میں اپنے حبیب کی محبت کو خوب خوب کر رکھا. یہ آپ کی پرسنل محنت کا نتیجہ نہیں ہے. پرسنل محنت کا نتیجہ تو آپ ہر سال ایگزامس کے اندر دیکھ ہی لیتے ہیں اللہ ماشاء. پرسنل محنت کا نتیجہ کاروبار میں بھی دیکھ لیتے ہیں. پرسنل محنت کا نتیجہ زندگی کے روزمرہ کے حالات میں بھی دیکھ لیتے ہیں. پرسنل آپ کی جستجو اور محنت کا نتیجہ آپ کی نگاہوں کے سامنے. انسان جو ہے سب سے بہترین جج اپنے آپ کا ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو پہچان سکتے. بھلے ہی آپ دنیا کے کسی بھی فرد کو دھوکہ دے، لیکن انسان اپنے آپ کو دھوکہ وہ یہ نہیں دے سکتا. اگر اس کے دل میں چور ہے، گناہوں کی رغبت ہے، دھوکہ دہی ہے، اور پتہ نہیں کیسی کیسی برائیاں ہیں، بظاہر لوگوں کے سامنے تو وہ پریٹینڈ کرے گا کہ میں اچھا ہوں، لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکہ بولی نہیں دے سکتا. جب آئینہ اور شیشہ دیکھے گا تو اسے پتا چلے گا ہاں بھائی یہ ساری چیزیں میرے اندر موجود ہے، اور وہ نہیں چاہتا. خود کا تجزیہ بھی کرنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اگر تم نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو اپنے رب کو پہچان لیا. تو یہ انسان کی معرفت ہے. لیکن اس دور میں چار طرف سے جو نوجوانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، پہلے عقیدے کا حملہ تھا. عقیدے پر آپ کے چلتے پھرتے سڑک پہ چل رہے ہیں، پکڑ لیا، ٹھگ لیا، 5 منٹ اللہ کے نام پہ دے. میں کہا کہ 5 منٹ کیا ساری زندگی اللہ کی. 4 دن ہماری جماعت کے نام پہ دے دی، بچے چلے گئے. یہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ کے بزرگوں نے آپ کو کون سا دین دیا، کیا عقیدہ دیا اس پر. اس کے بعد پھر اپنے ہی ماں باپ کو اپنا ہی عقیدہ بدل لیا. تو آج ساری دنیا نوجوانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے. کس کو بولو؟ نوجوانوں. سوشل میڈیا کا دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ نے دیکھا کہ اکثر نوجوان اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت موبائل فون میں گزارتے ہیں. ارریلیونٹ نالج، ایسا علم جو ان کے کام کا نہیں. آؤ ایسا علم حاصل کرو جو تمہیں دنیا میں بھی ساتھ، ایسا علم حاصل کرو جو خبر میں بھی ساتھ، اور ایسا علم حاصل کرو جو تمہارے حشر میں بھی کام آئے. وہ کون سا علم ہے؟ وہ ہے علم دین، علم دنیا، اور ان سب کی اساس ہے حب رسول. اب حب رسول حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا محنت؟ عشق رسول کی یہ جو دولت ہے. 4 بجے تک بارش ہوتی ہے جاگیر میں آنے مجھے ہوتا ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ کا جذبہ ایمانی یہ ہے کہ سارا مہینہ آپ کا جی چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ آقا کا میلاد بناتے ہیں. گھر گھر ہوتا ہے میلاد، دور دراز ہوتی ہے، محفلیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، لنگر ہوتا ہے، نعت کی محفلیں ہوتی ہیں، جلوس نکالا جاتا ہے کہ ہاتھوں میں جھنڈیاں. تو میں نے پوچھا آپ سے کہ میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں ڈائریکٹ کہ عشق رسول کی دولت حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا محنت کی؟ کوئی جستجو کی، کوئی محنت کی؟ بولیے نہیں. یہ عشق رسول کی جو دولت ہے یہ ڈیفالٹ سیٹنگ ہے. جیسا فون ہوتا ہے نا، فون اس میں ایک سیٹنگ ہوتی ہے ڈیفالٹ. آپ چاہے جتنے چاہے اس کے سیٹنگز فون کے بدل لیں، کمپیوٹر میں جتنے چاہے سیٹنگ بدل لیں، لیکن ایک ایسی سیٹنگ آتی ہے جس کو آپ تبدیل بولو گے نا نہیں کر سکتے. اسے کہتے ہیں فیکٹری سیٹنگز، ڈیفالٹ سیٹنگ. کیا کہتے ہیں؟ ڈیفالٹ سیٹنگز. تو ٹھیک اسی طرح بلا تشبیہ و بلا تفصیل ہم نے عشق رسول، حب رسول کی دولت حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کی، بلکہ یہ اللہ کی عنایت سے ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے. اور اللہ نے آپ کو
جن کے دلوں میں اس کے حبیب کی محبت ہے منتخب فرمائے. جیسے الیکشن میں یہاں بیٹھے سینئر لیڈر مجلس کی کیا بتایا تھا, عاشق حسین صاحب سینئر سیاستدان ہیں ماشاءاللہ. اب آپ الیکشن کے دور میں محنت کرتے ہیں, کارپوریشن کا الیکشن ہو, میونسپل الیکشن ہو, پنچایت کے ہوں یا پھر ایم ایل اے کے ہوں یا ایم پی کے ہوں, آپ بڑی محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک شخص کو منتخب کرتے ہیں. وہ 2 سال 4 سال یا 5 سال تک ٹکتا ہے. تو یہ انتخاب بندوں کے ہوتے ہیں, اور بندوں کا جو انتخاب ہوتا ہے نا, وہ انتخاب وہ الیکشن لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہوتا ہے. اس کی مدت ہوتی ہے 2 سال 4 سال 5 سال, پھر ایکسپائری, پھر الیکشن, اور ایک الیکشن اور سلیکشن ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. ہزاروں نہیں لاکھوں, لاکھوں نہیں کروڑوں, کروڑوں نہیں کھربوں, 7 ارب 7 بلین کی پاپولیشن دنیا کی کتنی, 7 ارب پلس پاپولیشن ہے, اس میں سے 3 ارب مسلمان ہیں. 3 ارب میں سے اب آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نبی کی محبت میں, جن کے سینے میں دل دھڑکتے ہیں, ان کے دل تڑپتے ہیں. حضور کا اس میں مبارک لیا جائے تو ان کے چہروں پر ایسی فرحت کی لہر دوڑ جاتی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کہ دنیا کی دولت مل گئی. نعت رسول پڑھی جاتی ہے تو روح تک اس کی فرحت, اس کی خوشی کا احساس آپ کرتے ہیں. اور جب جذبہ محبت بڑھ جاتا ہے نبی کی محبت کا, تو آپ رقص کرنے لگتے ہیں, آپ کیفیت میں آ جاتے ہیں, آپ کے ہاتھ بھی تھرکنے لگتے ہیں, آپ کی آنکھیں بھی چمکنے لگتی ہیں, آپ کے پیر بھی ہلنے لگتے ہیں, آپ کا سارا جسم جھومنے لگتا ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ 3 بلین مسلمان کر رکھے, ان کو حب رسول کی یہ دولت کیسے ملی؟ تو کہنا پڑے گا کہ ٹھیک جس طرح اللہ چاہتا تو آپ کو کسی بھی مذہب کے ماننے والوں میں پیدا کر دیتا, بدھسٹ بنا دیتا, جین بنا دیتا, کرسچن بنا دیتا. اللہ مجھے تیرے نبی کی امت میں پیدا کرنا, بولے تو نہیں بولے گا. نہ میں نے کہا تھا نہ آپ نے کہنا پڑے گا کہ یہ تقدیر کے فیصلے, اور جنہوں نے دعا کی تھی اللہ نے ان کی دعا قبول نہیں. حدیث کے بعد موسیٰ نے کہا جب میرے اور تمہارے نبی کے کمالات سن, حضور کی شان سنی, حضور کی عظمت سنی, حضور کا مقام سنا, اور اللہ جو خصوصی عنایت ہے, جب موسیٰ نے یہ سب باتیں سنی تو ہاتھ اٹھائے, دعا کیا ہے اللہ مجھے بنی اسرائیل کا رسول و نبی نہ بنا, تیرے محبوب خاتم النبی کا امتی بنا. اللہ نے دعا قبول نہیں کی, بلکہ کہا کہ موسیٰ نے فیصلہ کر لیا. تقدم و تاخر تھا کہ کون پہلے آئے گا کون بعد میں آئے گا, اس کا فیصلہ ہو چکا. تو جس نے دعا کی اسے اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا نہیں کیا. کہ کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم نے تو دعا بھی دی, اللہ نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا, اور پھر اس پر یہ فضل و کرم ہے کہ کسی بھی فرقے میں پیدا کرتے, نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے گھر پیدا کرتے, حضور کی حیات کا انکار کرنے والوں کے گھر پیدا کر دیتا, میرے اور تمہارے نبی کے معجزات کا انکار کرنے والوں کے گھر پیدا کر دیتا, نبی کی شان میں توہین کرنے والوں کے گھر پیدا کر دیتا, حضور سے بغض رکھنے والوں کے گھر پیدا کر دیتا, آقا کی چلتے پھرتے توہین کرنے والے یا اپنے جیسا سمجھنے والوں کے گھر پیدا کر دیتا. نہیں, اللہ کا پھر ہم پر یہ فضل ہوا, پھر ہم پر یہ کرم ہوا, پھر ہم پر یہ عنایت ہوئی کہ اللہ نے ہم کو اپنے نبی کے محبت کرنے والوں میں پیدا کیا. اللہ نے آپ کو ہم کو اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر مر مٹنے والوں کے گھروں میں پیدا کیا. قربان جائیں اس کی مشیت ایزدی کے پروردگار کے, کہ پروردگار یہ نہیں چاہتا تھا اور یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ گستاخان رسول کے گھر میں پیدا کریں. کلمہ نبی کا پڑھیں اور آپ اسی محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کریں. تو اللہ نے کیا کیا؟ بولیے, آپ کو اہل سنت میں پیدا کیا. جس میں بولو اہل سنت میں پیدا کیا. اب آؤ, میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, اللہ نے اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن پاک, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, کہ محبوب یہ جو تمہاری امت ہے
یہ تمام امتوں میں سب سے بہترین سبحان اللہ. کیا ہے؟ بولیے. بہترین امت. ذرا اپنی طرف سے پڑھ دیکھیں، کیونکہ انسان جو ہے از دا بیسٹ جج آف ہمسیلف. آپ اپنے آپ کو بہترین طریقے سے جج کر سکتے. اب قرآن کا جو فیصلہ ہے وہ حقیقی ہے، اس میں کوئی چون چلا کی گنجائش. 1000 آیتیں ایسی ہیں جو سائنس سے ریلیٹڈ ہے، 80% ان کے نظریے کے اعتبار سے 100% کریکٹ ہے. کیا ہے بولیے؟ 100%. اب 20% تو وہ نہیں پہنچے گی، باقی کے 20% بھی سچ ہے. لیکن حضرت انسان اب اپنی طرف دیکھیں آپ اور اپنا تجزیہ کہ کیا ہم اس گوشت کے قابل ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، محبوب کہ تمہاری امت ہے سب سے بہترین امت. یہ بیٹھے ہیں خوش نہیں، یہ بہترین ہے، آپ بہتر ہیں. تو ذرا سوچو، اپنی طرف دیکھیے. ہماری عمریں جو ہیں حضور کی امت کی قلیل ہے، کتنی ہے؟ کم ہے. پچھلے نبیوں کی امتیں بڑی طویل تھی، کسی کی 700 برس تو کسی کی 900 برس کی نماز تھی، 900 برس کی عبادت تھی. 900 برس میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہے، اللہ کی تعریف بیان کرتے رہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے رہے. اس کی 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا. یہ نہیں سمجھنا کہ 40 میں بھی نہیں، کون تو نبیوں کو آدم بین المعیبت تھی. آدم کی مٹی ادھر تھی، پانی ادھر تھا، میرے آقا تک بھی نہیں تھی. لیکن 60 تک چلے گی تو 2-3-4 سال رہتے پھر اللہ کو پیارے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، پروردگار کا کرم ہے. لیکن میں جنرل بات کروں، کوئی برا نہ مانے میری بات، جنرل بات. مومن نے کہا تھا مومن کا شوق ہے عمر سے، اطاعت گزاریوں سے، سجدوں سے، عبادتوں سے، فرما برداریوں سے. اس کے باوجود بھی اللہ نے نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھا اس کا ٹائٹل چھین لو، اس کا لائسنس کینسل کر دو، اب یہ خیر امت نہیں، امت نہیں. اطاعت گزاری ہے تب بھی خیر امت ہے، اطاعت گزاری نہیں ہے تب بھی خیر امت ہے. تم بہترین. ہم نے پوچھا کہ مولا تیرے نبی کی امت میں نہ اطاعت گزاریاں جیسی پچھلی امتوں میں تھی، نہ ویسی جذبہ، نہ ویسی عبادتیں، نہ ویسی. تو یہ جو پوزیشن ملا، یہ جو پوسٹ ملا، یہ انچیلنج پوسٹ ہے. کوئی اتارنے والا ہے، مسجد میں صدر ہے، نائب صدر ہے یا معتمد ہے، پنچایت میں ہے، وارڈ ممبر ہے، ٹیمپرری ہے. بادشاہوں کی بادشاہی بھی ٹیمپرری. عثمانی علاقہ چلے گا دیکھیں گے جو اتنے پرانے ہیں اتنے بھی بخار آباد کی ہوا کا بخار آباد کی ہوا 100 بیماریوں کی دوا ہوتی ہے ماشاء اللہ. دکھتے نہیں لیکن ہے. تو یہ جو گوشت آپ کو ملا ہے، یہ گوشت میں سے آپ کو ہٹایا بولیے نہیں جایا، اس گوشت پہ آپ کو رکھا ہمیشہ کے رکھا. آپ زندہ ہیں تب بھی ہے، قبر میں آئی تب بھی ہے، حشر میں اٹھیں گے تب بھی آپ کو کوئی دیکھے گا. نور کا امتی تو کہے گا دیکھو وہ خیر امت آ رہی ہے. ایسا ہمارے یہاں خیر الرسول ہے، ویسے دیکھ کر دیکھو وہ خیر امت میں سے، وہ فلاں خیر امت کی بہترین امت ہے. تو فرشتے ہوں کہ انبیاء ہوں آپ کی طرف دیکھیں گے کہ بہترین آدمی ہے. پہلے میں ایک بہترین آدمی اگر ہو جائے، علماء میں سے ہو جائے، متقی پرہیزگار ہو جائے، علم کی بنیاد پر ہو جائے، منصب کی بنیاد پر ہو جائے، یا IPS آفیسر بن جائے، یا MLA بن جائے، یا لیڈر بن جائے، تو محلے میں بولیں گے کہ ہی از دا بیسٹ. ایگزامینیشن میں پاس ہو گیا تو کہتے ہی از دا بیسٹ. پہلے پوچھیں گے آپ سے ہمارے محلے میں بتاؤ سب سے اچھا بچہ کون، تو لوگ کہیں گے نہیں وہ فلاں صاحب کا. کیوں؟ کمپٹیٹیو ایگزام میں UPSC میں فرسٹ آیا ہے بھائی. سارا وقار کا سر اس نے ناز سے اٹھا دیا. ہم اس پر رش کر رہے ہیں. تو بلا تشبیہ و بلا تفصیل آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے حشر میں تعداد صفوں کی کتنی ہوگی. ہزاروں کروڑوں کھربوں لوگ ہوں گے، لیکن میرے نبی کے غلام کی شان کو دیکھیں.
جس طرف سے گزرے گا نور کی امتوں کی وہ دیکھے گی یہ آ رہا ہے محمد کا غلام، ہٹو اس کے لیے راستہ پر آپ لوگ یہ بہترین ایسا مسجد میں امام صاحب آتے نہیں سفے لگے یہاں سے لے کے وہاں تک، یہاں سے لے کے وہاں تک حضرت آئے تو خود بخود رستے میں جاتے بنتے نہیں بنتے، امام صاحب ہے کیوں بھائی کو یہاں نہیں دو گئے تو نماز کوئی روکنے والے امام صاحب کو نہیں بیٹا پیچھے پڑھ کے دیکھتے آگے بڑھتے دوسرا بھی ہٹا نہیں ہٹتے پیچھے سے آتے حسن آ رہے امام صاحب تو انہوں تھوڑی پیچھے آنا تھوڑی یہ بولتا پیچھے رہے تو پڑھ لیں گے ارے اور یہ نمازی بھی ان کی عزت نہیں ہے اندر اگر کچھ جانے دو تو ٹھیک اسی طرح فار ایگزامپل آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے حبیب کی امت کے غلاموں کی بھی یہ شان مصطفیٰ کی ہر غلام کی یہ شان ہے کہ حشر کے میدان میں جب آئے گا تو اس شان سے آئے گا کہ میرے آقا تو مقام محمود پر فائز ہو لیکن غلاموں کا یہ مقام ہے اے میرے آقا کے غلاموں اپنے مقام کو پہچانو کہ جب تم آؤ گے تو اہل بشر تمہیں راستہ فراہم کرو کہ دیکھو محمد کا غلام آ رہا نبی رحمت کا غلام آ رہا اور یہ مقام یہ مرتبہ آپ کو صرف اس لیے ملا ہے کہ آپ میرے آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوئے اب اللہ کیا چاہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تعملون بالمعروف اس کے بعد اللہ نے آپ کو ذمہ داری بھی دے دی اب مسجد کے صدر صاحب ہیں نائب صدر صاحب ہیں امام صاحب ہیں خطیب صاحب ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے صدر صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھا انتظامی امور چلتے رہے بجلی بھی آئے کرنٹ بھی رہے پانی بھی رہے ریگنل کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو اسے ریگنل بھی کر دیا جائے یہاں روزی وقتاً فوقتاً کی جائے تمام سہولتیں مسجد میں آنے والے مصلیوں کے لیے پرووائڈ کی جائے نائب صدر صاحب خازن سیکرٹری ان کا سب کو امام صاحب کی ذمہ داری ہے آپ نے امام صاحب کو بنایا مسجد کا امام بنا کر آپ کے ساتھ لگا اور یہ باہر بیٹھ گئے ظہر کی نماز کا تو آپ کیا کریں گے نماز کا وقت بنائے تو آپ حضرت کیا کر رہے ہیں آپ کی ڈیوٹی ہے تو انہوں نے کیا ڈیوٹی ہے بھول گئے کیا حضرت آپ نے کیا کھائے تھے نہیں بیٹا کیا ہے آپ کی ڈیوٹی ہے سوا کر کے نماز پڑھانا ہے چلیے وضو کریے سنت پڑھیے نماز پڑھانا اچھا میری ڈیوٹی ہے فوراً آ جائیں گے تو ہر جاب کے ساتھ بولو نوجوان ایک ڈیوٹی کیا ہے بولو ایک ڈیوٹی ہے اب یہ اتنا بڑا ٹائٹل جو میرا خیر امت کا بہترین امت کا اس کے ساتھ کیا ڈیوٹی ہے یہ سوچے نہیں سوچے مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس اب سنیے اللہ کا فرمان کنتم خیر امت اخرجت للناس تعملون بالمعروف تمہارا کام کیا ہے اچھائی کی طرف بلانا کیا ہے بولیے اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا دو چیزیں پکڑ کر چلیں گے آج میلاد کے حوالے سے بات سمجھ میں آئی آپ کو اچھائی کی طرف بلانا کس طرف بلانا بولو اچھائی کی طرف بلانا اب یہ میلاد پاک کے مصطفیٰ کی محفل انتظامی کمیٹی جامع مسجد میں کھانا بار کر بلاتے اب آپ کو بلایا جلسہ رکھوایا محنت کی حیدرآباد خانقاہ پر میرے پاس آئے آگے تمام نوجوانوں نے دعوت دی پوسٹر لگوائے دعوت کا اہتمام کیا اب یہ کیا کر رہے ہیں بولیے میلاد کی محفل کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں میلاد کی محفل کر رہے ہیں اور میلاد کی محفل کا کانسیپٹ کیا ہے میلاد کی محفل کا مقصد کیا ہے میلاد کی محفل کی روح کیا ہے اس کا مقصد یہ کہ اچھے کام کی طرف بلایا جائے اب جو نبی کا میلاد ہے وہ کیا ہے اچھا کام بولیے اچھائی کی طرف بلانا ہے کہ نہیں سب سے اچھا کام ہے کیا ہے اسی لیے سب سے اچھا کام ہے کہ اگر حضور اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کوئی اچھائی ہوتی نہیں بولیے کوئی خیر کا کام نہیں ملتا تو اب میلاد کی طرف آپ کو بلایا گیا ہے ایک فریضہ جو خیر امت کا ہونے کا اللہ نے آپ پر رکھا ہے یہ انتظامی کرنے کے لیے پورا جائے اب یہاں سے دیکھیں عمل اچھا ہونا زیادہ ضروری ہے کہ عقیدہ اچھا ہونا علماء سے پوچھیں بولیے عقیدہ نماز روزہ حج زکات رمضان کے روزے رہے یہ کس کی قبول ہوگی نماز اس کا عقیدہ اچھا اگر دل میں مصطفیٰ کا بغض لے کر مسلم پر ٹہرے مصطفیٰ کا تو کیا مسجد کے امام کا اب حافظ صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں دل کا خیال ہے حافظ صاحب کی
کی عزت بھی دیتی ہے، آپ کے ذہن یہ کرے، مولانا یہ کرے، مولانا وہ کرے، تیری نماز گئی. علماء سے پوچھیے، اگر اپنی مسجد کے امام جس کے پیچھے تم نماز پڑھ رہے ہو یہ خیال پیدا ہو جائے یا ان سے بدگمانی ہو جائے تو تمہاری نماز قبول، تمہاری نماز قبول. مسجد کے امام کے بارے میں غلط خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی. تو ذرا سوچو، جن کے سب سے ساری کائنات بنی، جو کعبے کا کعبہ ہے، اس ذات کے بارے میں اگر رتی برابر خیال برا آ جائے تو کیا نماز ہوگی؟ نماز کیا ہے؟ عمل. محبت رسول کیا ہے؟ عقیدہ. کیا ہے بولو؟ عقیدہ. اب عقیدہ تمہارا برباد کیا گیا. اور میلاد کی محفل میں تو کنٹرول نکل کے آ جاتا ہے. جیسا بارش میں دیکھے آپ، بارش ہوتے ذرا روکے، دھوپ نکلتے، کیڑے پتنگے نہیں مل جاتے. خرابات میں تو بہت نکلتے. تو ٹھیک اسی طرح میلاد کو ملنا چاہتی، پکڑ کر آپ کو روکا جائے گا، وہاں کے عقیدے پر حملہ کیا جائے گا. تو دوستو یہ بتاؤ کہ اچھائی کی طرف بلانے کے لیے دو چیزیں بات سمجھ آئے گا. ایک ہے عمل اور ایک ہے عقیدہ. کیا ہے بولو؟ عقیدہ. عقیدہ اگر زمین ہے تو عمل اس پر تیری ہوئی عمارت ہے، اور زمین ہے تو عمارت ہے. زمین نہیں ہے تو کیا کرتے دیکھیں؟ عمارت کہاں رہ رہے ہیں؟ محلہ خرابے تو نہیں رہ رہے ہیں نا. ایلون مسک کی وجہ اسپیس میں تو نہیں رہے گا. ابھی اتنی ترقی میں ہندوستان نے نہیں کی ہے. تو بولیے عقیدہ ضرور. اب عقیدہ نبی سے محبت، صحابہ جو دور اور طریقہ، یہ میلاد کی مجلس کا منعقد کیا جانا، آج کی محفل کو منعقد کرے، اس واسطے کریں سب کو مصروفیت رہتی، سب کو کام آ رہے تھے. یہ آج کا جلسہ سال میں ایک بار آپ کے عقیدے کو ریچارج کرتا ہے. موبائل فون ہے نا، سب کریں. ہاں ماشاء اللہ، بڑوں کریں گے، چھوٹوں کریں گے. نماز پڑھنے کے لیے 13 سال 14 سال کی عمر ہونا، اور فون کے واسطے تو 8-9 سال میں دے دیتے. ارے دے دو، جان دو، پیچھا چھوٹتا ہے تو دماغ کھا جاتا، تنگ کرتا، گھر میں لڑتا، بہنوں سے لڑتا. لے بیٹے فون، اس کو فون دیتے ہوئے 24 گھنٹے فون میں. ماں بھائی سے کام دن بھر کر کے کیا ہے بڈھے کو جمتے کو فون پہ رہا. بیگم بولتے تمہارے کو کیا معلوم، 10 منٹ فون لیے تو میں گھر میں لڑتا، دن میں بنا تو محلے میں لڑتا. کہاں تک اس کے لڑیا جگہ لے فون، وائی فائی لگا کے دے دیا، مجھے اس میں لگ گیا پورا 24 گھنٹے وہی کاموں میں. ہمارے بچے ماشاءاللہ لگے ہوئے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. لیکن ذرا سوچیں، یہ جو محبت رسول ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جو جذبہ، یہ کیسے دیا جائے، یہ عقیدہ کیسے دیا جائے. تو یہ جو میلاد کی محفل آتی ہے، ہمارے لوگ بولتے بزرگا اس میں رہے 11 روزہ محفل، 12 روزہ محفل. آج موبائل فون چارج کر رہے ہیں، موبائل فون کی چارجنگ ختم ہو گئی، پیسے یا ڈیٹا کتنی بچے نہیں ہوتے بیٹا، نیند نہیں آتی رات میں. اماں کیا ہوا ہے؟ موبائل میں ریچارج ختم ہو گیا، رہتے کرانا نہیں، ابھی چھوڑنا، کچھ تو بھی دیکھنا رہتا ہوں، وہ حیدرآباد کی ڈائریز کو بھی دیکھنا رہتا، پتا نہیں کیا کیا دیکھنا، مگر دیکھنا تو رہتا. نیند یا کس وجہ نہیں، ابا نہیں آتی، باپ بولتے دیکھو تھی جب تک موبائل ریچارج نہ کرے موٹا سونے والا نہیں ہے. ریچارج کر دو، ریچارج ہوا اگر یوز بھی نہیں کرے اطمینان رہتا. کیا رہتا؟ کانفیڈنس. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل یہ جو میلاد کا جلسہ ہے، یہ حب رسول کو ریچارج کرنے کے لیے سبحان اللہ. اس کی بھی محنت ہو جاتی، اس کا بھی ریچارج کم ہو جاتا. اور آپ ریچارج کر کے جانے ماشاء اللہ اشارے اچھے اچھے باتیں بولے، حضرت اپنے وہ خیرے اوپر بولے، اپنی کو دیکھو، ٹائٹل کو دیکھو، کتنے اچھے باتیں کرے، کتنا بڑا پوزیشن ہے. تھوڑے دن کی بات کیا ہوتا، اب بدعقیدے کا وائرس آتا، فون میں وائرس مل جاتا تھا، بدعقیدوں کا وائرس آ کے کیا کرتا، آپ کے فون میں اندر آ کے پوچھ جاتا. کچھ دن پورا فون کا رکھنا دے، ملا رہے اسماعیل بھائی کو، لگا ابراہیم بھائی کو. یہ ہوتا تھوڑا پانی چلے گیا، میل فنکشن بھی شروع ہو جاتی اس میں. 2 دبا رہی 5 دبا، یہ کیا کر رہے ہیں، 6 دبا رہی 9 دبا، ملانا تھا استعمال کو لگ گیا اور پھر بھائی پریشان ہے، دیوانے ہو جا رہا. میرے کچھ کرے، ارے نہیں رے بھائی فون خراب ہو گیا، کی پیڈ خراب ہو گیا، ملانا تو آپ کو تھا، میل فنکشننگ آ گئی. تو انہوں نے بولتے جا کے ریپیئر کرا لے، جا کے ریپیئر کرا لے. یار فون نہیں کرے، کام تھا، ریچارج ختم ہو گیا تھا، کہاں سے کر دو.
ایسے نہیں کہ جب میں بات سمجھ رہے ہیں آپ. تو ٹھیک اسی طرح بلا تشبیہ و بلا تفسیر بدخیلی کا جب وائرس اندر داخل ہو نبی کو اپنی طرح بولنے والے آگے کر جاتے ہیں. نہیں کہیں آپ بڑا ملاپ بناتے ہیں, پیسے لگاتے ہیں, پوچھنا کرتے ہیں, ضرورت نہیں دیکھیے یہ قرآن میں ایسا ایسا ایسا, حدیث میں ایسا ایسا ایسا, اپنا بچہ کنفیوژ ہوتا ہے. آئیے لوگ اتنے بڑے مولانا, لوگ اتنے بڑے مولانا, کیا کرنا, تھوڑا سا وائرس ہو گیا. کورونا کا وائرس آیا تھا, ہاں خانہ پر جیسا پرفیزا علاقہ بھی ایسا دکھ رہا تھا بیٹا, قیامت آ گئی اسے بنتا ہے. پھر لاک ڈاؤن کمپلیٹ تھا, پوری دنیا میں تھا. پھر چائنا میں ہو گیا, اللہ نے وہ میرے ڈراٹ کا ایک نیا ویریئنٹ آ گیا. پھر چلانا پوری دنیا کو تھوڑے تھوڑے دیر کو اپنے لوگوں پہ ٹیسٹ کرنا, اپنے لوگوں پہ ٹیسٹ کرتا. امریکہ کو بولا ہو تو بولتے امریکہ کو ٹھیک ہے بھائی دے دیں. یہ بڑی سازش کا نتیجہ ہے, سمجھ رہے ہیں. $193 ٹریلین کی اکنامی ہو گئی چائنا کی, $225 ٹریلین پر ٹکا ہوا ہے امریکہ. کتنے رہے, 28-30 ٹریلین ڈالر کا فرق ہے گیا. اب امریکہ سے بڑی چائنا کی اکنامی کیوں کہ دعا بولے گی وائرس چھوڑو. کیا چھوڑو, وائرس چھوڑو. وائرس چھوڑتی یوروپ بھی گیا, امریکہ بھی گیا, اور ایسا وائرس بنایا دنیا میں سب سے بڑا امریکہ میں پہنچ گیا. اپنے بات بھی دیکھے آپ کیا حال ہو گیا تھا. یہ وائرس جب آتا نا بیٹا تو دنیا کی چیز ہو جاتی. سمجھ رہے آپ, وائرس جان کے لیے خطرناک ہے اور یہ وہابی ایمان کے لیے خطرناک ہے. جتنے بھی ہے کوانٹٹی کی بات مت کرو. کربلا میں کتنے تھے امام حسین کے ساتھ, ہاں ادھر کتنے تھے, 22,000. اب لوگ ہفتے ہو گئے. اب ان کا اجتماع ہو جائے بڑا, اس میں 5,000 آ گئے. حضرت حیدرآباد سے بلایا تھا, ان کے اجتماع میں جو تعداد میں بڑی مت جاؤ, حق بولنے والوں کی تعداد میں شامل ہے. بدر سے چلا یہ سلسلہ اور آج تک چل رہا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمزور نہیں, ایمان آپ کے پاس ہے. اللہ بھی چاہتا ہے کوالٹی. کیا چاہیے, کوانٹٹی نہیں کوالٹی چاہیے. وہ تو 313 میں جو جذبہ تھا وہ جذبے والا مسلمان چاہیے. بدر میں 313 والا جو جذبہ بنا, اگر وہ جذبہ ہو تو تم کامیاب ہو. نبی کی شان میں گستاخی ہو تو تمہاری روح بے چین ہو, تمہارا قلب مضطرب ہو جائے, تمہاری آنکھ بگولا ہو جائے, تو سمجھنا کہ اندر ابھی مسلمان زندہ ہے. اور جس دن نبی کی شان میں گستاخی اور تعارف ہو تو سمجھ لینا کہ اندر کا مسلمان مر گیا. اس کی فاتحہ ہوگی, چیلنج ہو گیا, پیسے ہو, اب کچھ آگے بچا نہیں ہو. تو کون سا عقیدہ چاہیے بولو, صحابہ کا چاہیے, اہل بیت کا چاہیے, تو کیا کرنا, عقیدہ حاصل کرنا. اللہ کے رسول علیہ السلام سے اپنے رشتہ غلامی کو ریچارج کرنا. کیا کرنے کے لیے بولو, ریچارج کرنے کے لیے ایسی مجالس اور محافل کو بار بار منعقد کیا جانا چاہیے. صرف سال میں نہیں, وائرس بڑے خطرناک ہے. پہلے سال میں ایک عرصہ کرے تو ایک سال میں چلتے رہتا تھا. دوست ریچارج ہے بھائی, بھی چل رہا, ویلڈیٹی بھی ہے بھائی, بیٹری بھی چارج ہے, چل رہا. ہمارا بھی دیکھ لیں گے لیکن نہیں. اور اتنے خطرناک وائرس آ گئے, ادھر ریچارج کر کے جا رہے مہینے بھر میں ختم ہو رہا. ہاں پھر مولانا کچھ کرنا پڑتا, نہیں بیٹا یہ تو ریچارج, اب ریچارج کیجیے تو نہیں دے رہے. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دے رہے جیو بول رہا میرا ہے ایئرٹیل, تو ایک نیا مسئلہ ہو جا رہا. نہیں ہونا. یہ علماء کو معلوم پڑا, ہمارے کو معلوم پڑا کہ بہت ساری ریچارج دینا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے. تو عقیدے کا ریچارج بولو بہت ضروری ہے. عقیدے کا ریچارج کیسے کریں, عقیدے کا ریچارج اپنے رسول سے. یہ جو محافل میلاد کا انتظام ہوتا ہے دوستوں, یہ ہمارے بزرگوں پر اللہ کی لاکھ کروڑ ہے, علماء پر, مشائخ, آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں پر, جنہوں نے ہم کو اس طریقے پر ڈالا ہے. ایسے ہی ڈالا ہے, ایسے ہی ہمیں اس راستے پر نہیں چلایا ہے. ان کو پتا ہے اس راستے پہ چلنے والوں کو کیا فائدہ ہے. سال بھر ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت کر جاتی ہے. کیا کر جاتی ہے, بولیے, دنیا کا لالچ, دنیا کی محبت, پیسے کی چاہت, منصب کی چاہت, پوزیشن کی چاہت, فلاں کی چاہت, یہ سب جب دل میں گھر کر جاتی ہے, تو جب دل میں اتنی چیزیں آ جاتی ہیں, ہمارے علماء اور مشاہد نے کہا ذرا چیک کر کے تو دیکھیں
اندر نبی کی محبت کا جذبہ باقی ہے ختم؟ کیوں یہ ضروری ہے؟ ایک واقعہ سناؤں، سنیں گے آپ؟ حدیث شریف میں صحیح بخاری کے الفاظ ہے. ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ، ایک صحابی رسول کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ لے کے جا رہا ہے. بخاری کے الفاظ بتا رہا ہوں، ہاتھ میں ہاتھ ہے. اس کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرے اقدس پر حضرت عمر فاروق کی نظر پڑی تو پکار اٹھے، یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. کیا کہا؟ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. جیسے آپ کو اگر کسی پہ محبت آ جائے یا پیار آ جائے تو چلتے چلتے پکار کرتے ہیں. امریکہ یورپ کا طریقہ ہے، ڈیڈی آئی لو یو، ڈیڈی اٹھی دور ہے، مامی آئی لو یو، مائی سن آئی لو یو ٹو. وہاں سے چل رہا ہوں دور سے حرم میں بھی چلے گئے، ارے حب کثیر ہے، ہمیں بھی آپ کے پکارتا ہوں. ادھر چھوٹے پکارتا ہوں، آپ کو لگا میں بھی مجھ سے محبت کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں. میں ادھر بھی نہیں ادھر. یہ عرب کا بھی طریقہ، یہ یورپ میں جو کچھ سیکھا عربوں سے ہی سیکھا. امریکہ نے جو کچھ سیکھا عرب. حضرت سیدنا عمر فاروق نے پکار کر، یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. تو دیکھتے آنے والے مسلمانوں کو درس ہے. حضور نے پوچھا، عمر بتا دو کہ کتنی محبت کرتا ہوں. تو عرض کر، یا رسول اللہ میں آپ سے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. حضور نے کہا اور بتا؟ تو کہا دولت سے زیادہ محبت کرتا ہوں. کہا اور بتا؟ کہا اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اور بتا؟ رسول اللہ پسند ابھی ہوں یا رسول اللہ ماں باپ آپ پر قربان. فجر کی نماز آنے سے پہلے سو گئے. ایسا چنتا شیطان پورا انتظار لگا ہوا ہے، جلدی جلدی سونے میں بدل کا ٹائم کیا. یہ چل رہا ہے آج کل رواج میں. آپ کو بتا 4 بجے ہمارے جو پہلے میں دیکھا بچے اٹھ کے بھاگ جاتا، ہمیں آدھا گھنٹہ بیٹھے نہیں بولتے. جان سے زیادہ اندر جانا استفتی فی قلبی. حضور نے فرمایا فتویٰ ہونا ہو اپنے دل سے پوچھ، دل تیرا گواہی سچی دے جاتے ہیں کہ وہ نہیں آ جان سے. ادھر آؤ. حضور نے کہا ادھر آئے. حضور نے اپنا دست اقدس حضرت عمر کے سینے مبارک خلیفہ دوئے میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کو کہہ رہے. حضور نے فرمایا سراج الجنہ ہے میرا عمر. کہا جنت کا چراغ ہے. چراغ ہے تو روشنی ہے نا. جنت میں جو اجالا ہے تو حضرت عمر کے دم تک. میرے حضور نے فرمایا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے سے اپنا راستہ بدل کر بھاگ جاتا ہے. اور سب مرید رسول ہیں صحابہ، وہ مراد رسول. حضور نے مانگا اللہ سے، کہا کہ اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما. وہ حضرت سیدنا عمر جنہیں جیتے دی نبی نے جنت کی بشارت دی، یہ نہیں دی اپنے کو بھی، جنہوں نے سر کی آنکھوں سے حالت ایمان میں حضور کے چہرے کا دیدار کیا، درجہ صحابیت میں فائز ہوئے. اب ان کا ایمان مکمل نہیں، انکمپلیٹ. کب تک؟ بولو کب تک؟ جب تک کہ وہ نبی سے کتنی محبت نہ کرے؟ جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ نہیں. بولو دھن دولت سے زیادہ، اور اپنی جان سے زیادہ. یہ کس کے لیے پیمانہ؟ اگر فاروق اعظم کی ہے تو نبی نے فرمایا تیرا ایمان اس وقت تک مکمل ہے جب تک جان سے زیادہ. بولیے محبوب نہیں، اللہ کا کرم اہل سنت و جماعت پر کہ یہ جو محبت کا جذبہ ہے جان سے زیادہ یقیناً کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اہل سنت کو اگر موقع ملے کبھی نبی کے ناموس کا معاملہ آ جائے اور کبھی حضور کے دین کو ضرورت پڑ جائے تو یہ سنی مسلمان اپنے آقا کو اپنے جان قربان کرنے ایک لمحے کے لیے سوچنا کر گزرے. کیوں؟ یہ ایمان کا جذبہ اندر ہے، یہ محبت رسول کا جذبہ اندر ہے. تو اب اس جذبے کو سلامت رکھنا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس. تم میں سے کوئی مومن نہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. اب آپ دیکھ لیجیے تمام فرقوں کو دیکھیے، تمام جماعتوں کو دیکھیے، ان کے پاس یہ محبت کا جذبہ نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ہے. اب جب آپ کے پاس اتنی بڑی دولت ہے جو عشق رسول کی دولت ہے تو اس دولت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہے یا ایسے چھوڑ دیں گے اس کو؟ بولیے
نہیں 20,000 روپے کا موبائل فون ہے, مسجد میں آئے تو 4 وقت دیکھتے ادھر ادھر, شکی نگاہوں سے وہ مارتا بھی نہیں مارتا, وہ گاڑی موٹر سائیکل باہر رکھے آئے, نہیں آئی, لاک کرے کے لیے آئے, حالانکہ پھر بھی ڈرے آئے گھومتے ملے کے بعد کا کیوں دولت ہے ڈرے, تنخواہ لے کے آئے شوہر 25,000 روپے لا کے انہیں دے بنتا ہے اندر ہی سے نام ہے, الماری کے اندر, نہیں تجوری کے اندر, لاک کے اندر چابی بھی چھپا کے رکھو. بولا یہ کب تک رہنے والی ہے, مہنگی سے پہلے ختم ہو جاتا ہے, 15-20 دن چلے گئے. تو بولا اس کو اتنا سا اور کھانا کیا, جان کا مسئلہ ہے نا, کھائیں گے نہیں تو زندہ کیسا رہیں گے. تو میں نے کہا پیارے جو جان کے لیے ضروری ہے اس کی اتنی حفاظت, اور جو ایمان کے لیے ضروری ہے اس کی حفاظت کرے. کبھی بھی نہیں کرتے, ایمان ہے, عقیدہ ہے, کھلا چھوڑ کے رکھتی ہے, خود کو کتنا لوچ رہے بدعقیدہ جماعت والے حملوں پہ حملے کر رہے ہیں, اور آپ غریب رتی بنا پہ کوئی فرق نہیں پڑا. مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پر گستاخانہ رسول کے حوالے سے کہ دشمن احمد میں شدت کی, مریدوں کی کیا مربت. آپ کے پاس یہ گستاخ سال پر بولتا تو پوچھ رہے سالم بھائی السلام, بدعتی جلوس نکالا, بدعتی ہے سالم بھائی میرے بھائی, یہ کون سا طریقہ ہے بھائی. میں نے نہیں کہنا دیکھیے آج کا دور بڑا کٹن ہے, ہندوستان میں رہنا ہو تو اتحاد امت بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اتحاد امت الگ چیز ہے, اتحاد عقیدہ. شہزاد غوث اعظم میرے والد مسلمان, ان کے یہاں کوئی غور نہیں کرتا. عبداللہ شریف سے جلسہ اور حیدرآباد میں خادیان مشترکہ اجلاس زندگی میں پہلی بار شہزاد غوث اعظم سرکار کاظم پاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلسہ اٹینڈ کری. یہاں سے کر کے وہاں تک 24 نمبر 26 نمبر 28 نمبر کتنے نمبر آنے چاہیے نہیں معلوم, پورے بیٹھے ہوئے اب تاخیر جتنا سیکنڈ نہ ایسا دیکھے پبلک وہاں پریشان ہے. یہ تو مولا علی کی تیری تلوار ہے, اور عقیدے کے بارے میں انہوں نے کبھی کسی سے معاملہ نہیں کیا. ایسا پڑھتے ادھر دیکھیں بولے دیکھو ان کے ساتھ جو بیٹھے نا ان سے عقیدے کا اختلاف کل بھی رہا ہے. یوٹیوب پہ دیکھ لو یہ تقریر موجود ہے, کہا ان سے عقیدے کا اختلاف کل بھی تھا آج بھی ہے, اور آج ان کے ساتھ بیٹھے ملت اسلامیہ کی بقا کے لیے بیٹھے پھر بیٹھے. تم یہ نہیں سمجھنا عقیدے کا اختلاف ختم ہو گیا, دوستی کریں گے لیکن عقیدے کا اختلاف بولو. مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس باپ کو گالی دیا لڑائی لڑتے, آپ کو دیا لڑائی, نبی کی شان میں گستاخی کرنا, آپ اس سے روابط بولو. الحب للہ والبغض للہ, محبت کرو تو اللہ کے ذات کی خاطر, رسول کی ذات کی خاطر, عداوت اپنے لیے نبی کے لیے, محبت بھی نبی کے لیے, اور نبی کے گستاخوں سے لڑنا بھی. یہ بھی بولیے ماشاء اللہ. آپ نے دیکھا حیدرآباد میں وہاں کے علماء نے رسول نے ثابت کر دیا کہ کفر کے روکنے ٹکائے جا سکتے ہیں. یہ نوجوانوں کی محنت کو خراب کرتا ہے. تو کسی بھی قوم میں نوجوان جو ہوتا ہے نا وہ فیوچر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے وہ فیوچر ہوتا ہے. اب اللہ کے رسول کے اس ارشاد مبارکہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں, اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے نبی کو محبوب کرتے ہیں, اور جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی اتباع کی جاتی ہے. حافظ صاحب سے محبت ہوگی نماز پہ نماز پڑھیں, آپ بھی نماز پہ نماز پڑھیں. حافظ صاحب سے محبت ہوگی وہ جس طریقے سے لباس پہن آپ بھی ویسی لباس ہے. دنیا داری میں اگر آپ کو کسی سے محبت ہوگی, کوئی ایکٹر آپ کو پسند آ جائے, اتفاق ہوتا ہے ایسا, وہ ٹیلر کرنے جا کے بولتے وہی اسی چھوڑا, وہ ہیرو پہنا ہے, ارے میرے کو نیا نئے وہی ہونا. بچیوں کا معاملہ یہ وہی ہیروئن پہن وہی چھوڑا, کیوں ہونا؟ تو بولے نہیں ہم اس کو فالو کر رہے ہیں, انسٹاگرام پہ فالو کر رہے ہیں, ٹویٹر پہ فالو کر رہے ہیں, فیس بک پہ فالو کر رہے ہیں. دیکھو دنیا میں آپ کو اللہ نے کس کو فالو کرنے کی دعوت بولی. فی رسول اللہ اس وقت حسن, اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے. آؤ اپنے حبیب کی زندگی کو فالو کرو. آقا علیہ السلام والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق کرو, کوشش کرو, اور کوشش کرو کہ تو یقیناً کامیاب. آقا پاک علیہ السلام والسلام سے سچی محبت اور محبت کے تقاضے. میں نے آپ سے کہا محبت کیا ہوتے ہیں بولیے,
تقاضے ہوتے ہیں، آپ اس کو جس سے محبت کرتے ہیں نا، آپ اس کو فالو کرنے لگتے ہیں. کیا کرنے لگتے ہیں؟ اس کو فالو کرنے لگتے ہیں. اب حضور کی زندگی آپ کے سامنے ہے، حضور کی سنتیں آپ کے سامنے ہیں. اب ہم نے دیکھا کہ سال بھر یہ جو جذبہ غلامی ہے، یہ جو جذبہ محبت ہے، یہ تھوڑا تھوڑا مان پڑ جاتا، اس کی شائن تھوڑی کم ہو جاتی، ریچارج تھوڑا کم ہو جاتا. تو ہم نے کیا کیا؟ میلاد کی محفل منعقد کی، اور میلاد کی محفل منعقد کر کر آپ کو دیکھو علماء سے آپ نے سنا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی کی سنتوں کی بات کرتے نہیں کرتے. اب اگر تقریر کر کے یہاں سے نکلے مولانا اور نکل کے پانی ہوٹل کے سامنے ٹھہر چھوٹا بچہ ہاتھ پکڑ لیتا، کیا کرتا؟ اور آج کیا کر رہے ہیں آپ؟ بارش تو نہیں، ایسا نہیں پی سکتے. تم بتائے گا میرے کو پانی کیسے پیا جاتا ہے؟ نہیں مولانا ایسا نہیں پی سکتے پانی آپ. بولے کیسا پینا؟ پینا. اور یہ کہا لکھا ہوا ہے؟ بولے آپ کو نہیں معلوم، نبی کی سنت ہے. کیا بولا بچہ؟ بات سے آپ کو گیا نا، نبی کی سنت ہے. غلطی ہوگی، شیطان سے آیا ہوگا، بھٹکایا ہوگا، بھول گیا، مس خطا ہوگی، میں چوک گیا تھا. ہم جب بیٹھے لیفٹ ہینڈ میں راستے، لیفٹ ہینڈ میں بچہ کیا کر رہے جناب؟ کیا کر پانی پی لو. آیا نہیں پیتے جاتے بھائی، بولا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. اب پانی پی لو. نہیں جناب ایسا نہیں پی سکتے، رائٹ ہینڈ میں لیجیے. کیا بولا بچہ؟ رائٹ ہینڈ میں لیجیے. آپ کہیں تو پاؤ رائٹ ہینڈ میں، تو بڑی نبی کی سنت. اور جب پینے لگے بولا دیکھ لیجیے اپنے کیڑے مکوڑے نہیں پڑے گا، نبی کی سنت ہے. پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو، یہ نبی کی سنت ہے. پینے کے بعد الحمدللہ. یہ کس کی سنت ہے؟ ایک گلاس پانی پی اور جو بیٹھے، ایک سنت. دیکھیے دوسری سنت. تیسرے حسین آپ کے لیے تیسری سنت، بسم اللہ بولیے 4 سنت، الحمدللہ بولیے 5 سنت. کتنی سنت ہے؟ 5 سنت. یہ 5 سنتیں کیا یاد دلا رہی ہے؟ 5 سنتیں کیا یاد دلا رہی ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے میرے حبیب کی امت، تم ایک لمحے کے لیے بھی میرے نبی کی یاد سے غافل نہیں رہ سکتے. ایک گلاس پانی پی رہے ہو تو 5 بار میرے مصطفیٰ کو تمہیں یاد کرنا پڑے گا. نبی کا چہرہ سامنے ہونا چاہیے، نبی کا تصور ہونا چاہیے، نبی کا خیال ہونا چاہیے، نبی کی یاد ہونا چاہیے. وہ یہ کھانا کھا رہے ہیں، سنت پر عمل کر رہے ہیں. میرے نبی ایسے کھاتے تھے، میرے نبی ایسے لباس کرتے تھے، میرے نبی ایسے سویا کرتے تھے، میرے نبی بازار میں چلتے تو ایسے چلا کرتے تھے، میرے نبی بزرگوں سے بات کرتے تو ایسے بات کرتے تھے، بچوں سے ایسے شفقت سے پیش آتے تھے. تو یہ سنتوں پر عمل کیوں کروایا جا رہا ہے؟ ہم بنیے نہیں، ہم تو رابعہ بصری کے ماننے والے ہیں. رابعہ بصری ایک ہاتھ میں مشال، ایک ہاتھ میں پانی لے کے جا رہے ہیں. خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ مولا علی خلیفہ ان کی رابعہ جناب کہاں جا رہی ہے؟ عورتوں میں ولایت کے بہت بڑے درجے پر وہ فائز تھے، ولایت کے بہت بڑے درجے ہیں. تو اگر خواجہ حسن بصری لوگوں نے کہاں جا رہی رابعہ؟ تو بولے اللہ کی جنت کو جلانے اور جہنم کو گرانے. ایک ہاتھ میں مشال ہے اور ایک ہاتھ میں پانی کی کٹورا ہے. تو ہنس کے مسکرا کر کے ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو کہا پھر اس میں حکمت ہوگی. رابعہ کوئی کام کرتے ہوئے بغیر حکمت کے نہیں کرتے. پوچھا رابعہ ایسا کیوں؟ تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ آج عبادت جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی محبت کے لیے نہیں کر رہے ہیں، وہ جنت کی لالچ میں کر رہے ہیں. وہ جنت کی اور گناہ چھوڑ رہے ہیں تو اللہ کے حب اور محبت کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ جہنم کے ڈر سے. تو ایسی جنت کاہے گی، ایسا جہنم کاہے گا جو نہ اللہ کی محبت میں ہو نہ اللہ کے خوف میں ہو. جنت مانگو تو اللہ کی رضا کی خاطر، اس کے خاطر مانگو، نہ کہ عمل کی دنیا، نہ کہ دنیا کی جنت کی آسائش ہوگی دنیا پر، نہ کہ جنت کی آسائش. تو آج کے جو دور ہے وہ دور ہے، اس میں ذرا آپ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ ہم آج حب رسول کی جو دولت مان رہے ہیں دکھا بھی نہیں. نہیں ایسا نہیں کہ ہم اپنے ایمان کو، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. تو آپ اپنے اعمال کے بہترین جج ہیں اور اس بات کا ہمیشہ توجہ دلائیں. اکثر ہمارے پاس ضرورت کو آپ اس بات سے
سارے کو اثر بڑھ بچا کاروبار نہیں کروں گا. میرا بھائی آپ کی دکان اتنی اچھی ہے, زبردست چلا گیا وہ دنیا, آپ کی دکان میں چلنے کے لیے نہیں چل رہے, کچھ کرا دیا. میں کہا بھائی یہ کیا بات ہے, سب کچھ رکھا ہوا ہے. دکاندار ہے آپ, ایپل ہے, سیمسنگ ہے, اوپو ہے, اوفو ہے, فلاں ہے, ویوو ہے, سب رکھا ہوا ہے, پھر بھی نہیں چل رہی سب دکان. تو میں نے کہا بات یہ نہیں کہ اس پر کچھ کروایا گیا, بات یہ ہے کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے. بات اس کے پیچھے نہیں جاؤ. اب جب وہ شیطان تمہارے پیچھے لگ جاتا ہے تو ہر کام بگاڑتا ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, کھلا دشمن ہے. اب سارے تمہارے کاموں کو بگاڑنے لگتا ہے. اور تم یہ اللہ فرماتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو, دعائیں کرو, استغفار کرو, اور اپنے نبی کا وسیلہ شامل کرو. میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی, اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم, میں ان پر عذاب اس لیے نازل نہیں کر رہا ہوں کہ تم ان میں موجود ہو. استاد صاحب میں میرے ہوئے جھوٹ بولتے نہیں بولتے, بیرو مسجد کے سامنے بیٹھے ہوئے گناہ کا تصور کرتے نہیں کرتے, پیر کے سامنے بیٹھے ہوئے کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے نہیں کرتے. یہ جیسے مسلمان ہے کہ اللہ تو فرما رہا ہے کہ میرا حبیب تم میں موجود ہے, پھر بھی جھوٹ, پھر بھی ریاکاری, پھر بھی بولا نہیں کر سکتے. آؤ اس میلاد پاک کی وجہ سے اس بات کا دہی آتا ہے یا رسول اللہ اب تک جو ہونا تھا سب ہو گیا, اب ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں, وہی لائیں گے. عبادت کریں کہ جو بے نمازی ہیں وہ نماز کریں, جو جھوٹ بولتے ہیں وہ جھوٹ تک کریں. جھوٹ ایک ایسی لانت ہے دوستوں نوجوانوں, بات بات کی جھوٹ اور بے وجہ کے جھوٹ کہاں کرنا کاج کر. آج کل تو موبائل فون کا دور ہے, پیچھے سے فون کرتا ہوں کہاں ہے آپ کو خراب ہے مجھے بات کیوں بھائی, جھوٹے پلٹ پیچھے چلا رہا ہوں. سے 2-3 سال حیدرآباد میں صاحب فون کرے, آپ جانتے نام بعد میں ہوگا, پورا فون کرے اور میں ہوں پرانے پورا بچانا رہا تھا سب. تو اسلام صاحب تو میرا کام کرا پیارے, اب میں تیرے ساتھ, اب انہیں جب تمہارے ساتھ تمہارے کام اندر اچھا خاصا کام ہونے کا تھا, ایگریمنٹ کرنے جاتے تھے, جھوٹ بولتی ہے. زمین کا کاروبار ہو گیا, 1 ایکڑ کے لیے لوگ 5 لاکھ روپے اپنے کو بچنے والے. سمپل فارمولا آپ کو بتا رہا ہوں میلاد پاک مصطفیٰ کا ایک پیغام کہ جب گناہ کرو ہوتا ہے مسئلہ, چلو میرے اور گناہ کرو دعوت دے دو, جب ہو جائے گا تو کیا کیا. اب یہ جو حضرت موبائل فون ہے یہ دجال کے ابا ہے, دجال تو بیٹا ہے ابھی آنے والا ہے, 24 گھنٹے ساتھ ہے. ایک آنکھ کا شیطان دیکھنے سے دیکھو, پتا نہیں جو چیزیں دیکھنے کی وہ بھی دیکھنے, اور جو چیزیں نہیں دیکھنے کی وہ بھی دیکھنے ہے کہ نہیں. بولو اب نئے نئے چل رہے ہیں ریلس موبائل فون پر, انگلی پھر بھی کر رہے یہ نہیں دیکھ رہا مقدر تو انگلی پھر بھی سانپ ہوگا اپنا فیوچر, تو جس کو دیکھو انگلی آپ دیکھیں نا. اور یوٹیوب پہ بھی شروع کر دیکھیے, یوٹیوب پہ بھی شروع کر کیا رہتا بات تفریح دیکھے تو تفریح بتا دیں, اسکرول کرا تو الٹے چیز نہ جانے کے آنے یہ تو ہے شیطان کا فریب, تم کو بلا رہا ہے, کام کو پھنسا رہا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں. اب گناہ جب ہو جائے تو کیا کرتے ہیں, سو جانا ویسے. بولیے رات کو 2 بجے تو فون دے کے گانے دیکھے, فلمیں دیکھے, ہیروئن کو دیکھے, اس کو دیکھے, نامیروں کو دیکھے, اس کے بعد پڑھ گئے سو گئے, پورا اخبار خراب. فجر پڑھے تھے, ظہر پڑھے تھے, عصر پڑھے تھے, مغرب پڑھے تھے, عشاء پڑھے تھے, پورا نلیفائی ہو گئی. اب دیکھو کیا کیا ہے, ایک انسیشن سنا دوں اور بارہا سناتا ہوں تاکہ نوجوان اس سے عبرت کر سکیں. پہلے انشاءاللہ اور بڑا آسان نبوی نسخہ بتا رہا ہوں اپنے گناہوں کو معاف کرنا. کہ حضور اس بندے سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو گناہوں کے بوجھ پر دبا نہیں ہوتا, مطلب صاف اور ستھرا ہوتا ہے. حضور نے صدیق اکبر سے محبت, فاروق اعظم سے محبت, عثمان غنی سے, گناہگاروں سے حضور نے محبت نہیں کی, شفاعت ان کے لیے. لیکن ایسا کوئی عمل کرو کہ تم ادھر عمل کرو ادھر حضور کو خبر ہو جائے. ہمارے پاس ہم جو میرا تو فقیرات ہیں, آتے نہیں آتے, آتے تو
سکینہ آتے جمعرات کے دن خیرات کا مادہ بڑھا ہوا اور نہ سنڈے کی کہیں کو لے کر تو چھٹی رہتی نا نہیں حضرت جمعرات کے دن خیرات کیوں آتے کبھی پوچھئے تو بولے نہیں خیرات فاتحہ ہو گئی گھر صاف ہو رہا اگربتیاں جل رہے خوشبو لگ رہی جمعرات کے دن کا بڑا اہتمام ہو رہا ہے کیوں بھائی ایوری ڈے سیم تو پھر سنڈے منڈے بھی کر لو چھٹی کا دن ہے نہیں جمعرات کی اصل بتا حضور تشریف فرمائے صحابہ حضور نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر اللہ میری زندگی تمہارے لیے خیر کا باعث ہے کیا کہا میری زندگی تمہارے لیے خیر کا باعث ہے تو صحابہ خوش ہوئے کہ یقیناً حضور کی زندگی تو خیر کا باعث ہے اللہ سے پیغام دے رہے قرآن دے رہے احکام دے رہے جنت کی بشارت عطا فرمائے حضور ہے تو ساری بہاریں اس کے بعد حضور نے فرمایا وفات خیر اللہ میری موت ممات خیر اللہ میری موت تمہارے لیے خیر کا باعث ہو اللہ اکبر یہ سننا تھا صحابہ کی صفوں میں عجیب سا اضطراب پیدا ہو بے چینی بے قراری داڑھی کے بال نوچ کر رو رہے ہیں لوٹ پوٹ ہو گئی روتے روتے کیونکہ حضور کے بغیر انہوں نے کبھی زندگی کا تصور بولیے نہیں کیا تھا ایک صحابی بڑی ہمت کر کر ٹھہرے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بابا آپ پر قربان اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ کی حیات تو خیر کا باعث ہے اس لیے کہ آپ ساری نعمتیں لے کر دے رہے سرکار آپ کی وفات آپ کا تشریف لے جانا یہ ہمارے لیے خیر کا باعث کیسا ہوگا یہ ہمارے لیے اچھا کیسا ہوگا حضور نے فرمایا بات اتنی سی ہے کہ ہر جمعرات حدیث کے الفاظ سنیں حضور نے کیا فرمایا ہر جمعرات میری امت کے نامہ اعمال کو میرے سامنے پیش کیا جائے گا اگر نماز پڑھتا ہو نام لے کر کہنا خلیفہ یا رسول اللہ یہ فلاں امتی فلاں بات کی فلاں محل میں رہنے والا یہ بچہ نماز پڑھتا ہے 5 وقت پڑھتا ہے اتنی مرتبہ آپ کو درود بھیجا غریبوں کی مدد کی دستگیری کی ماں باپ کے ساتھ اچھا رہا محلے میں اچھا رہا گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچتا رہا حضور فرماتے جب میرے امتی کی تعریف ہو اس کے اچھے عمل میرے پاس پیش کی جاتے بہت مسکراتا میں خوش ہو جاتا ہوں اس کے بعد فرشتہ یا رسول اللہ فلاں امت فلاں محلے میں رہنے والا فلاں ملک رہنے والا فلاں کا بیٹا اس نے نہیں کیا اس نے گناہ کیا اس نے زنا کیا اس نے ایسا کیا اس نے ویسا کیا خیانت کی چغلی کی جھوٹ بولا چوری کی ڈاکہ زنی کی فلاں کیا یہ کیا حضور فرماتے جیسے ہی میری کسی امتی کے گناہ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں حضور چپ نہیں رہ جاتا توجہ ہے آپ حضور فرماتے جب میرے کسی گناہگار امتی کے اعمال کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلا جاتا ہوں اور اس وقت تک سر کو نہیں اٹھاتا جب تک کہ میرا رب میرے اس امتی کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا حضور نے فرمایا وفات خیر لکم میری موت ایسے تمہارے لیے خیر فرمایا حضور جب تک ظاہر کائنات کی دنیا میں تشریف فرما کے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام تب تک بھی دعا کرتے رہے آج گنبد خضرا میں مرتبہ انور میں آقا علیہ السلام کو سامنے دیکھیں تو تمہارا خیال ہے تو تمہیں بھی حضور کا خیال رہنا چاہیے اتنی محبت کرنے والا نبی کسی کو نہیں ملا بھائی کسی امت کو نہیں ملا یہ ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ماں سے زیادہ محبت کرنے والا نبی ہم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ نہیں سب چھوڑ کر چلے جائیں گے خبر میں مٹی ڈال باپ چلا جائے گا ماں چلی جائے گی دوست چلے جائیں گے بیٹا چلا جائے گا لیکن ذرا سوچو جس نبی کا تم میلاد بنا رہے ہو اس آقا کو تم سے کتنی محبت ہے کہ جب تم قبر میں تنہا ہوگے جب کوئی نہیں رہے گا وہاں پر بھی حضور تشریف آئیں گے تمہاری ویسے ہی نبی سے محبت نہ کریں اور ایسے نبی کی اگر آپ اتباع نہ کریں تو ذرا سوچیں کہ ہم برباد اللہ ہمیں بربادیوں سے بچائے حضور کی سچی محبت دوستو جب کبھی کوئی خطا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا حضور کی امت پر اللہ کا یہ بڑا کرم یہ بڑا فضل ہے کہ جب ہم سے کوئی غلطی خطا ہو جاتا ہے نا تو فرشتہ کیا کرتا ہے اس کا کام کیا کرنا آمان کرامن کاتبوں کے بیٹھے میں نہ ان کا کام کیا ہے لکھ دیتے ہیں سیدھے والے کیا لکھتے ہیں اچھے کام لیفٹ والے کیا لکھتے ہیں برے کام یہ پورے لکھتے ہیں لیکن جب میرے آقا کی امت پر اللہ کا یہ کرم ہے جب ہم سے کوئی خطا لفظ سرزد ہوتی ہو تو یہ فرشتہ قلم اٹھاتا ہے کتاب نکالتا ہے لکھنا چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جا
کیا کہتا ہے اللہ؟ حدیث کے الفاظ سناؤ، رک جا. فرشتہ کہتا ہے مولا اس سے پہلے تو کبھی نہیں ہوگا تمہیں، کہا رک جا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، 6 مرتبہ فرشتہ کہتا ہے اللہ لکھ دو لکھ دو لکھ دو لکھ دو لکھ دو لکھ دو. 6 مرتبے کے بعد اللہ کا امتحان لکھ دیا. شارحین فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں الفاظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ 6 ساعتیں ہیں، کیا ہے 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، 6 منٹ بھی ہو سکتے ہیں، 6 سیکنڈ. اگر خطا کے ساتھ ہی تم اٹھو اور توبہ کر لو تو فرشتے سے اللہ فرماتا ہے کہ میں میرے حبیب کے گناہگار امتی کو مہلت دے رہا تھا کہ اگر وہ اٹھتا توبہ کرتا مجھ سے سچے دل سے مانگتا میں اسے معاف کر دیتا. جب وہ معاف ہو جاتا تو گناہ رہتا ہی نہیں، تو فرشتہ تو لکھتا کسی 6 سیکنڈ یا 6 منٹ تک یا 6 گھنٹے تک مہلت ہے. تو جب کبھی کوئی پتا ہو کیا کریں گے، بولو اٹھیں گے، وضو کریں گے، اللہ کو منائیں گے، اللہ کے رسول کو منائیں گے، درود پاک کی قصت کریں گے. اور یاد رکھو کہ میلاد پاک مصطفیٰ کی مجالس کو محافل کو آپ نے منعقد کیا ہے، کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. میں دعا کو اس مسجد کی انتظامی کمیٹی صدر صاحب، نائب صدر صاحب، جمیع ارکان کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے جنہوں نے آقا علیہ السلام کے میلاد کی اس محفل کو منعقد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ان کے ہمارے اس کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. بات پروردگار جو کچھ کہا گیا یا سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں جتنے حاضرین ہیں ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. اللہ میرے نبی کے اس ذکر مبارکہ کے سب کے تصور مولا ہم جو بیمار ہیں وہ شفا، پریشان حال ہے پریشانی کو دور فرمائے. اللہ جو بے روزگار مسلمان ہے روزگار، جو بے کاروبار ہے تجارت میں برکت عطا. اللہ جو بے عمل ہے انہیں عمل صالح تقبل کی توفیق، جو باعمل ہے ان کے عمل میں اخلاص عطا. اے اللہ سینے میں تیرے نبی کی محبت میں دھڑکنے والا دل عطا، سر میں فریاد میں رونے والی آنکھیں عطا. تیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت عطا، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا. اے باری تعالیٰ تیرے نبی کی ذکر مبارکات کے سب کے تصور کو بالخیر. اے اللہ ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما. بلا یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے دن کے اجالوں میں کیے، اور ان گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے رات کے اندھیروں میں چھپ چھپا کر کیے. بڑا ہمارے ظاہر پوشیدہ گناہوں کی مغفرت فرما. اے باری تعالیٰ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جن کے والدین اظہار فن سے پوچھ کر گئے ہیں اعلیٰ جنت میں فردوس سے اعلیٰ مقام عطا فرما. مولا میں بہشت میں مقام عطا فرما، تیرا قرب عطا فرما. مولا جن کے والدین زندہ ہیں کہ انہیں دراز فرما. مولا جو بچے پڑھتے ہیں انہیں ان کا شوق عطا ذوق عطا، امتحانات میں انہیں کامیابی اور کامیابی عطا فرما. مولا تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنا، سنتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالیٰ ہم جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پڑھنے والا باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سنتوں میں شوق و ذوق عطا فرما. اے اللہ اس شہر میں رہنے والے جتنے مسلمان ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی تجارت میں برکت عطا فرما، ان کی آل اولاد میں برکت عطا فرما، انہیں دین و دنیا کی راحت میں عطا فرما، دین و دنیا کی ترقیاں عطا فرما، دین و دنیا کی نعمت عطا فرما. مولا یہ جو علماء ہیں، یہ جو حفاظ ہیں، یہ جو ائمہ ہیں اپنے وطن کو چھوڑ کر یہ تیرے گھروں کو آباد کرنے کے لیے آئے ہیں. مولا انہیں آبادیاں عطا فرما، انہیں شادمانی عطا فرما، ان کی آل اولاد کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے عمل میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما. دین و دنیا میں انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما، فراوانیاں عطا فرما. اے اللہ دشواریوں سے بچا، پروردگار پریشانیوں سے بچا، آفتوں سے بچا، الجھنوں سے بچا، افلاس سے تندرستی سے ہماری حفاظت فرما، بلاؤں سے وباؤں سے ہماری حفاظت فرما. اے پاک پروردگار زندگی کی آسانیاں عطا فرما، دشواریوں سے بچا. اے اللہ جب تک زندہ ہے صحت و توانائی کی زندگی عطا فرما. تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. اے باری تعالیٰ تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. محتاجگی کی زندگی سے بچا لے پروردگار، محتاجگی کی زندگی سے بچا. اے اللہ ہمیں بری بیماریوں سے بچا لے، بری موت سے بچا، سرگر کے مرنے سے بچا، ڈوب کے مرنے سے بچا، جل کر مرنے سے بچا. مولا جب مرے تو کلمہ ہماری زبانوں پہ جاری فرما. وقت اخیر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس کی زیارت کرنا،
قبر میں آقا کریم کے چہرے کی معرفت عطا فرما، حشر میں آقا کریم کے دامن اقدس کی شفاعت ہمارا مقدر بنا۔ اے باری تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما۔ اس انتظامی کمیٹی کے جتنے نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، جنہوں نے دامے درم قدم میں سفر ہے اس جلسے کو منعقد کرنے میں جس حیثیت سے حصہ لیا، مولا ایک کا 70 گنا 70,000 بلکہ اس سے کہیں زیادہ انہیں اجر و ثواب کا حقدار بنا۔ خیر و دنیا کی کامیابیاں اور کامیابیاں عطا فرما، مسلمان عالم کا کرم فرما، ہم سب پر اپنا فضل و کرم بنائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ۔ Thank you.